السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 27 سورۃ الرحمن، اور آج الحمدللہ سورہ مقدسہ کی آخری آیات ہم سن رہے ہیں، ان پہ درس ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے ارشادات ہم سن رہے ہیں۔ آیات مقدسہ 68 سے 78 تک ہیں، 68 سے 78 تک ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے اور جنتیوں کے ساتھ اللہ رب العزت کا جو تعلق ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ سچی جماعتوں کے انعامات کا ذکر ہو رہا ہے، اور سب سے بڑی بات وہ تقاضے جو انسان کے طبعی، بہیمی، ملکی، روحانی بنتے ہیں، ان سب کو اللہ ذکر ارشاد فرما رہے ہیں۔ وہ ان کی بیویوں کی شکل میں ہے، فروٹ کی شکل میں ہے، رزق کی شکل میں ہے، اور پھر جب بیویوں کا ذکر کیا تو ان کی خوبصورتی کی شکل میں ہے۔ ہر چیز اللہ بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے جو طبعی تقاضے ہیں، نوعی تقاضے ہیں، قلبی تقاضے ہیں، ان کے مطابق اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو جنتی ہیں، ان جنتیوں کو فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان کو میوے ملیں گے، کھجوریں ملیں گی اور انار ملیں گے۔ یعنی اللہ رب العزت مختلف فروٹس کا ذکر فرماتے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، پیچھے جو 2 جنتوں کا ذکر ہوا تھا تو اللہ نے فرما دیا تھا فیہما من کل فاکہۃ زوجان، وہاں کل فرما دیا تھا، ہر قسم کا پھل، اور یہاں ان کو پھل ہے اور کھجوریں ہیں اور انار ہیں، اپنے اپنے انداز میں اللہ نواز رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، یہاں بھی اللہ ان جنتیوں کو عورتیں دیں گے، کیسی؟ خیرات، اچھی، حسان، خوبصورت، یعنی جن کا اخلاق بھی اچھا ہے، سیرت و کردار بھی اچھا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب پوچھا، خیرات سے کیا مراد ہے؟ تو میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرات اخلاق، کہ ان کے اخلاق بڑے اچھے ہوں گے، اور حسان، یعنی ان کا سیرت و کردار اور اعمال بڑے اچھے ہوں گے، یعنی وہ اپنے اخلاق کی بھی اعلیٰ ہیں، سیرت و کردار کی بھی اعلیٰ ہیں، وہ ہر اعتبار سے اعلیٰ ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ
ربکما تکذبان، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور وہ عورتیں جو ہیں جن کا اخلاق اعلیٰ ہے، جن کا سیرت و کردار اعلیٰ ہے، حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں ہیں اور اپنے خیموں میں اندر چھپی ہوئی ہیں، یعنی ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا۔ پیچھے بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور یہاں بھی آگے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں حور کہتے ہیں جو موٹی آنکھ والی ہو۔ عربوں کے اندر موٹی آنکھ والی جو خاتون ہے اس کو خوبصورت سمجھا جاتا تھا۔ اللہ نے اسی کی مثال دے کے سمجھا دیا کہ آنکھیں ان کی موٹی ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، اور خیموں کے اندر وہ موجود ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان حوروں کے بارے میں بھی اللہ نے ارشاد فرما دیا لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، اور پیچھے بھی اللہ نے بڑی دلیل سے ارشاد فرمایا حور مقصورات فی الخیام۔ میرے عزیزو، یہاں سے بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے ہماری خواتین کو کہ عورت ہمیشہ پردے میں ہی خوبصورت لگتی ہے۔ عورت نے اپنے آپ کو چھپانا ہے، کس طرح؟ تاکہ عورت کی جو جسمانی کیفیات ہیں وہ مردوں سے چھپ جائیں۔ برقعے کا بھی یہی تصور ہے۔ برقعے کا تصور جو ہمارے ہاں ہے یہ تو ہم اپنے معروضی یا سماجی حالات کے مطابق برقع اوڑھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں تو یہ ارشاد فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی بڑی چادریں اوڑھ کے نکلیں، اور وہاں یہ ارشاد فرما دیا اس کا تصور یہ ہے کہ جب باہر نکلیں تو اپنے آپ کو محفوظ کریں، بس کوئی دیکھ کے کوئی پریشانی پیدا نہ کر سکے، کوئی دیکھ کے ان پہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ لہٰذا عورت کا باہر نکلتے وقت یہ انداز ہونا چاہیے کہ کوئی دوسرا دیکھ کر اتنا نہ پہچان لے کہ کون ہے۔ نمبر 2، اپنے جسم کو محفوظ کر کے نکلے، یہ اس کی شان ہے، یہ عورت کا مقام ہے، اس کی آن ہے، عزت ہے، حیا ہے، اسی میں عورت کی ترقی ہے، یہی اس کا ارتقاء ہے، وہ جسمانی ارتقاء اور روحانی ارتقاء۔ اس لیے میرے عزیزو اللہ نے پیچھے بھی ارشاد فرمایا تھا جب اللہ نے عورتوں کا ذکر کیا تو قاصرات الطرف، اور یہاں ارشاد فرما دیا مقصورات فی الخیام، اپنے خیموں کے اندر ہیں۔ اور پھر تیسری بات دونوں جگہ ارشاد فرما دی کہ ان کو کسی مرد نے انسانوں میں سے یا جن نے چھوا نہیں ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ جو نعمتیں اللہ عطا فرما رہے ہیں ہمارے پورے جسم کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، کیا یہ اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں؟ اللہ وہاں بھی ہمیں نواز رہے ہیں۔ متکئین علی رفرف خضر، یہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے سبز مسندوں پر، وعبقری حسان، اور قیمتی بچھونوں پر جو نفیس ہوں گے۔ آپ خود اندازہ کیجئے میرے عزیزو، بھائیوں اور بہنوں، کہ تکیہ جو لگایا ہوا ہے مسند سبز یعنی خوبصورت، کتنی آپ خوبصورتی ذہن میں لا سکتے ہیں، لے کے آؤ ذرا۔ اور پھر جو قیمتی بچھونا آپ کتنا دنیا میں کر سکتے ہیں، اور نفیس عمدہ کتنا کر سکتے ہیں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا کوئی حکمران بادشاہ جو عیاش بھی ہوگا، وہ اپنے ان بچھونوں پہ کتنا کوئی چاندی کے کوئی سونے کے کیا لگا سکتا ہے، وہ لے آئیں تصور میں۔ یہ اللہ جن بچھونے سے نواز رہے ہیں وہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، ہیچ ہے، دنیا کے یہ نعمتیں کچھ بھی نہیں ہیں۔
اللہ جن نعمتوں سے نواز رہے، اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آخری آیت کریمہ بڑی خوبصورت اللہ کی رہنمائی، میرے عزیزو توجہ سے سنیے، تبارک اسم ربک، جتنی نعمتیں سنی علم القرآن سے لے کر الرحمن، رحمان کون رحمان ہے؟ علم القرآن، جو اعلیٰ ہمیں پروگرام، اعلیٰ فلسفی، اعلیٰ رہنمائی قرآن کی شکل میں دے دی، اور کس کو دی؟ انسان کو دی۔ کیوں دی؟ علمہ البیان، اس کی رہنمائی غالب ہونی چاہیے، اس کی بالادستی ہونی چاہیے، اس پر ایک سچی جماعت کی تشکیل ہونی چاہیے۔ اور پھر اللہ نے کمپیریزن کر دیا سچے لوگوں کا، جھوٹے لوگوں کا، سچی جماعتوں کا، جھوٹی جماعتوں کا، ان کا انجام بتا دیا۔ اور آخر میں کمال اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، تبارک اسم ربک، بڑی برکت والی ذات اقدس ہے، بڑا نام ہے برکت والا، کس کا؟ ربی کا، تیرے رب کا۔ میرے عزیزو سب کچھ اللہ کا ہے، اور برکت والا نام کب ہوتا ہے اللہ کا؟ جب اللہ کا نام غالب ہو۔ اللہ کا نام بیانیہ نہیں ہونا چاہیے محض۔ اللہ نے فرمایا میرا نام تو اتنا برکت والا ہے، ذی الجلال والاکرام، جو بڑا بڑائی والا ہے، بڑے عظمت والا ہے۔ تو مجھے ذرا بتاؤ سوچ کے کہ عظمت اور بڑائی محض بیانیہ میں ہوتی ہے، محض پروگرام میں ہوتی ہے، محض فلسفی میں ہوتی ہے، محض تھیوری میں ہوتی ہے؟ عظمت کا تو پتہ چلتا ہے بالادستی کی شکل میں۔ کسی رنگ کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ کو ایک سبز رنگ ہے، ایک کالا رنگ ہے، اس کا فرق کیسے پتہ چلے گا؟ جب سبز رنگ غالب ہوگا، بلیک کلر غالب ہوگا، بلیو کلر غالب ہوگا، گرین یا کوئی بھی کلر غالب ہوگا، ریڈ کلر، جو کلر غالب ہوگا تو نمایاں ہوگا۔ اور اللہ کی عظمت ہم چھپا کے کیسے غالب کر لیں گے؟ میرے عزیزو اللہ کی عظمت کیسے غالب ہوگی؟ اللہ کی عظمت اللہ کے سسٹم میں غالب ہوگی، دین اسلام کے غلبے میں اللہ کی عظمت اور جلال ہے، اللہ کا روب ہے۔ جہاں دین کا غلبہ ہوگا، عدل کا نظام ہوگا، وہاں ظلم نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے عدل کے رنگ کا غلبہ، عدل کا سیاسی غلبہ، عدل کا معاشی غلبہ، عدل پر سماجی نظام کی تشکیل، یہ ہے اس کا غلبہ، یہ ہے اس کا رنگ جو نمایاں ہونا چاہیے۔ عجیب بات ہے ہم ظلم کے نظام سے کمپرومائز کریں، ظلم کے نظام کو ویلکم کریں، ظالمانہ مافیاز، چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ کمپرومائز کریں، سرمایہ پرستانہ نظام کے ساتھ سمجھوتا کر کے چلیں، اس کے ساتھ لو اور دو کی پالیسیاں اختیار کریں، اور بعض میں کہیں اللہ کو مانتے ہیں۔ کیا اللہ کو مانتے ہیں؟ یہ نہیں ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اللہ کو ماننا یہ ہے کہ اللہ کی بالادستی ہمارے دل میں ہو، ہمارے دماغ میں ہو، ہماری فلسفی میں ہو، ہمارے بیانیے میں ہو، ہمارے عملی نظام میں ہو، ہر جگہ اللہ کی بالادستی۔ میرے عزیزو یہ ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.